اسلام آباد کے اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ دیکھیں گے نقشہ مکمل طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے 3 نئے زون انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں اور ان تمام تر ایریاز کو خالی کرانے میں سی ڈی اے آپ دیکھیں گے اگلے چند عرصے کے اندر بہت لیتھل ہو کے آئے گی۔ سی ڈی اے بڑے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلا پروجیکٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کا، اس کے ساتھ 7 سٹار ہوٹلز کا۔ اس ایریا کو مجھے لگتا ہے اگلے چند عرصے میں جو سی ڈی اے نے پلان کیا ہوا ہے، اگر اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتی ہے تو اسلام آباد کی سب سے پریمیم ایریاز میں سے یہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سعد علی خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو وی لاگ ہوگا وہ انتہائی انفارمیٹو ہوگا۔ آج کے وی لاگ میں انکلوڈ کروں گا سی ڈی اے جو پچھلے کئی ماہ سے بڑا لیتھل ہو کے مارکیٹ میں آیا ہے اور گرینڈ آپریشنز کر رہا ہے مختلف علاقوں کے اوپر اسلام آباد کی۔ کہیں پہ نوٹسز دیے جا رہے ہیں 1 ہفتے کے، کہیں پہ 15 دن کے، کہیں پہ توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، کہیں پہ فل فلیج فورس کے ساتھ لے جا کے ان علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ اصل میں اس پورے معاملے کی کہانی کیا ہے؟ یہ کیوں سی ڈی اے اس سال جو ہے اتنا لیتھل ہو کے آیا ہے اور سی ڈی اے کی کیا پلانز ہے اگلے اسلام آباد کو لے کے؟ کون سے ایسے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بننے ہیں ان علاقوں کو جن علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے؟ آج مکمل تفصیل میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو بڑی انفارمیٹیو ہوگی، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے ان ایریاز کے اندر کوئی لینڈ ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی گھر بنا ہوا ہے۔ آگے کچھ عرصے کے اندر سی ڈی اے ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے اور ان تمام تر معاملے کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے اور کون سے ایسے ادارے ہیں جن کے سپورٹ میں یہ تمام تر معاملے کو لے کے جایا جا رہا ہے، اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ دیکھیں گے نقشہ مکمل طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس چیز سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں اور چینل کے اوپر نئے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائملی انفارمیشن اس تمام تر معاملوں کے اوپر، اسلام آباد کی ریل اسٹیٹ کے اوپر، لیگل اور انلیگل سوسائٹیز کے اوپر، اور جو بھی اپڈیٹ آتی ہے اوورآل پاکستان کی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں، اس کی آپ کو باخبر رہیں، ٹائملی انفارمیشن ملتی رہے۔ سی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت لیتھل ہو کے آ رہی ہے، اسپیشلی جتنا اینٹی انکروچمنٹ والا ان کا تمام تر سٹانس ہے اس کے اوپر، انلیگل لینڈ ایکوزیشن کے اوپر، ایون کلب ہاؤس جیسے اسلام آباد کلب جیسے، یا ابھی جو ریسنٹ نیوز آئی ہے کہ اسلام آباد کا ایک اور بڑا میجر ادارے کا دفتر بنا ہوا ہے وہ بھی انلیگل، اس کے اوپر بھی سی ڈی اے ایکشن لینے جا رہی ہے، کیونکہ سی ڈی اے اس ٹائم اسلام آباد کی ایکسپینشن کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد کے 3 نئے زون انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں اور ان تمام تر ایریاز کو خالی کرانے میں سی ڈی اے آپ دیکھیں گے اگلے چند عرصے کے اندر بہت لیتھل ہو کے آئے گی اور فل آن آپریشن کرے گی تاکہ ان تمام تر علاقوں کو خالی کرایا جائے، وہ تمام تر لینڈ کو ایکوائر کیا جائے، چاہے بے شک اس میں سی ڈی اے کا لینڈ ہے یا کسی پرائیویٹ بندے کا لینڈ ہے، ان تمام تر زمینوں کو بھی خریدا جائے، ان تمام تر زمینوں کو بھی سی ڈی اے کے چینل کے تھرو ایکوائر کیا جائے تاکہ اس کے اوپر یہ آنے والے فردر جو میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا جو 3 زون اسلام آباد کے بننے جا رہے ہیں، جس میں زون 1A، جس میں زون 3A اور جس میں زون 4E شامل ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں زون 1A کی، جو کہ سب سے پریمیم زون کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر ملٹیپل ایریاز کے اوپر آلریڈی سی ڈی اے نے آپریشن کر کے لینڈ ایکوزیشن کا کام شروع کر چکی ہے، جس میں سب سے پہلے بات کی جائے تو یہ ایریا شروع ہوتا ہے مارگلا ہل سے لے کے مری روڈ، مری ایکسپریس وے تک کا جتنا ایریا ہے، وہ تمام تر لینڈ جو کہ مارگلا ہلز کے بالکل ساتھ ساتھ ہے، جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے ڈپلومیٹک انکلیو سے اور جا کے اینڈ ہوتی ہے مری روڈ کے ساتھ۔ اس کے بیچ میں آنے والے ایریا جس میں مالپور کا ایریا، نورپور چاہان کا ایریا، پھر اس کے ساتھ بری مام یا بارہ کا ایریا، ان تمام تر کے اوپر آپ دیکھنے پچھلے کچھ عرصے میں سی ڈی اے نے آپریشن کر کے تمام تر لینڈ ایکوائر کر لی ہے اور اس ایریا کے اوپر ملٹیپل ڈیولپمنٹل پروجیکٹس آپ دیکھیں گے اس کچھ عرصے کے اندر آپریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کچھ پروجیکٹس تو ایسے ہیں جن کے نام سامنے آ رہی ہے، جس میں اسپیشلی یہ جو نیشنل پارک کا ایریا ہے اس کو پریزرو کر کے ہائی رائز بلڈنگز اور اس طرح کی کمرشل ایکٹیویٹیز جنریٹ کی جائیں گی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ ایسے گورنمنٹ انفراسٹرکچرز بھی بنیں گے جو کہ اس ایریا کو ڈپلومیٹک انکلیو اور اس تمام تر ایریا کو سیکیور کرنے میں کام آئیں گے۔ اس کے بعد جو بڑا امپورٹنٹ زون ہے جس کے اوپر بڑے میگا پروجیکٹس آلریڈی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیے، تو وہ ایریا بنتا ہے زون 3A کا ایریا۔ یہ ایریا سٹارٹ ہوتا ہے اسلام آباد مارگلا ایوینیو کے ساتھ ساتھ۔ مارگلا ایوینیو جو لوگ اسلام آباد سے واقف نہیں ان کو بتا دوں کہ F10 سے آپ کا جی ٹی روڈ تک ایک مارگلا ایوینیو اور ایران ایوینیو کے نام سے گورنمنٹ نے بہت بڑی روڈ بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ کا ایریا جس میں C14 C15 C16 سیکٹر آتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سارا ایریا ایسا ہے جو کہ ابھی تک گاؤں ہے۔
جو کہ گورنمنٹ یا سی ڈی اے کی ملکیت نہیں ہے. اس میں بہت سارے ایسے ایریا ہے جو سی ڈی اے کا لینڈ ہے، بٹ بہت ساری ایسے گاؤں بھی ہیں جو سالوں سے ادھر آباد ہیں. ان تمام تر گاؤں کو، ان تمام تر ایریا کو بھی سی ڈی اے ایکوائر کرنے جا رہی ہے اگلے کچھ ٹائم کے اندر. اسی وجہ سے اس پورے ایریا کے اندر بڑے ٹائم سے انہوں نے، چاہے رجسٹری انتقال ہو یا سیل پرچیز ہو یا کوئی اسٹامپ ٹرانسفر ہو، تمام تر چیزوں کے اوپر بڑے عرصے سے انہوں نے بین لگایا ہوا ہے. اب اس ایریا کو ایکوائر کر کے سی ڈی اے بڑے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلا پروجیکٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کا، اس کے ساتھ 7 اسٹار ہوٹلز کا، اس کے ساتھ ادھر ملٹی نیشنل، اس کے ساتھ ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے ٹوین ٹنل پروجیکٹ کا، جو کہ اس ایریا کو کنیکٹ کر دے گی ہزارہ ڈویژن کے ساتھ. خانپور کی جو ایک ٹوین ٹنل والی بات، اس پہ میں نے ایک بڑی کمپلیٹ ویلاگ بھی بنایا ہوا ہے. وہ ٹوین ٹنل پروجیکٹ جو ہے اس سے اس پورے ایریا کو کنیکٹ کر دیا جائے گا خانپور کے ساتھ جتنا ہزارہ ڈویژن کا علاقہ ہے. تو اس ایریا کو ایز آپ دیکھیں گے ٹورسٹ ہب یا ایز ڈیولپمنٹل سائٹ کے اوپر بہت زیادہ لے کے جایا جا رہا ہے. اس ایریا کو مجھے لگتا ہے اگلے چند عرصے میں جو سی ڈی اے نے پلان کیا ہوا ہے، اگر اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتی ہے تو اسلام آباد کی سب سے پریمیم ایریاز میں سے یہ کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ آلریڈی مارگلا ایونیو کے جو فیز 2 کا کام ہے اس کے اوپر بھی سی ڈی اے نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ جو ملکہ پروجیکٹ ہیں جس میں B17 D17 D18 AWT، یہ وہ ایریا یا C14 15 16، اس کے ساتھ E12 سیکٹر D12 سیکٹر، ان تمام تر پراپرٹی کی ویلیو میں مجھے لگتا ہے اگلے چند عرصے کے اندر جب یہ پورا ایریا ایکوائر ہو جائے گا، جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہ بھی ایکوائر ہو جائیں گے، تو مجھے لگتا ہے اس ایریا کے اندر جو سکوپ ہے یا جو انویسٹمنٹ پہ ریٹرن ہے یا جو پراپرٹی کی ویلیو ہے، مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی. پلس سی ڈی اے کی ایکوزیشن کا میں ایک اور چیز بتا دوں کہ سی ڈی اے اس دفعہ ایسا نہیں کرے گی کہ جا کے توڑ پھوڑ کر کے یہ تمام تر ایریا کو خالی کرائے گی، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جو سی ڈی اے کی اپنی موسٹلی ایریا، اس میں سی ڈی اے کے اپنا لینڈ نہیں ہے. جو کہ سی ڈی اے کے سیکٹر والا لینڈ ہے وہ تو سی ڈی اے obviously خالی کرائے گی، بٹ جو پرائیویٹ مالکان کی زمین ہے یا جو پرائیویٹ گاؤں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنا لینڈ جو ہے وہ صرف سی ڈی اے کو بیچ سکتے ہیں. اس ایریا کے اندر پرائیویٹ زمینوں کی خرید و فروخت کو روک دیا گیا ہے، اور سی ڈی اے ڈیفرنٹ ایریاز کا ڈیفرنٹ طریقے سے لینڈ ایسٹیمیٹ جو ان کا فارمولا ہے اس کے تھرو لوگوں کو آفرز دے گی اور لوگوں کی لینڈ کی ایکوزیشن کرے گی. اس تمام تر معاملے کے بیچ میں ادھر کوئی بھی پراپرٹی کی سیل پرچیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی. تو جو بندہ بھی اس ایریا میں زمین خریدنا یا بیچنا چاہ رہا ہے، میرے خیال سے اس کو ان تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کوئی پراپرٹی ٹرانزیکشن کرنی چاہیے. جو سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں وہ تو سیف ہیں، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ لینڈ خریدنا چاہ رہا ہے، کوئی فارم ہاؤس لینڈ خریدنا چاہ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے اس کو کچھ ٹائم کے لیے ویٹ کرنا چاہیے جب تک یہ تمام تر معاملہ کلیئر ہو کے سامنے نہیں آ جاتا. اس کے بعد تیسرا بڑا امپورٹنٹ زون ہے جس کا نام ہے زون 3A. زون 3A کا ایریا بنتا ہے مارگلا نیشنل پارک کے قریب کا جتنا بھی علاقہ ہے، جس میں سب سے بڑا تلار کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کے ساتھ شاہدرہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ تمام تر ایریا بھی ڈپلومیٹک انکلیو کے قریب کا ایریا بنتا ہے یہ، بٹ یہ مارگلا ہلز کے بالکل ساتھ ہے. اس ایریا کے اندر بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے بارے میں ہم نے محسن نقوی صاحب کا ایک بیان سنا تھا کہ ادھر ہم بڑے بڑے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹ بلڈنگ بنائیں گے. یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونے کے چانسز ہیں. پلس نیشنل جو پارک کا جو ایریا ہے اس کو بھی ریزرو کیا جائے گا. یہ تمام تر زمینیں لوگوں سے خرید کے ان تمام تر زمینوں کو نیشنل پارک کے ایریا میں اور نیشنل پارک کے قوانین کے تحت ہی استعمال کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے اسلام آباد کی وہ تمام تر بیلٹ ہے جو کہ ایکسپینشن کے اندر اسلام آباد کے اندر آ رہی ہے، کیونکہ اگر ہم اسلام آباد کا نقشہ ابھی دیکھیں تو موسٹلی اسلام آباد کا جتنی بھی اب فردر آن ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ آر ڈی اے کی حدود میں ہو رہی ہے. سی ڈی اے کی حدود میں اس طرح کا کوئی بھی ایسا اسلام آباد کا ایریا نہیں بچا تھا جس کو سی ڈی اے اپنا ٹیگ لگا کے بیچ سکے یا اس کے اوپر کوئی فردر آن مارکیٹنگ کر سکے یا اس کے اوپر فردر آن کوئی لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے. تو اب سی ڈی اے نے جو یہ ایکسپینشن دی ہے، جو نیو زونز یا نیو پلان جو دیا ہے، اس کے تھرو بہت سارے ایریا ایسا ہے جو سی ڈی اے کے اندر آئے گا. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے انویسٹرز کے لیے اگر ہم اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو مجھے لگتا ہے اوورسیز اور لوکل انویسٹرز کے لیے اور چام بنے گا. اسلام آباد کی حدود بڑھنے سے، اسلام آباد کا ایریا انکریز ہونے سے بہت ساری جو ریکوائرمنٹ ہے اسلام آباد کے اندر پلاٹس کی، گھروں کی، ان چیزوں کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے اس تمام تر معاملے کو دیکھا گیا. دیکھیں ادھر زیادتی کرنا کسی کے ساتھ مقصد نہیں ہے. سی ڈی اے اگر اچھے طریقے سے کرنا چاہے تو لوگوں کی ویلیو پلاٹس کی ان کو دے، جو ان کے پلاٹ کی ایکچوئل ویلیو بنتی ہے، جو ورتھ بنتی ہے، اس حساب سے ان کو ویلیویٹ کر کے ان کو اس چیز میں اکوموڈیٹ کرے، کیونکہ وہ لوگ بھی پاکستان کے شہری ہیں. وہ لوگ سی ڈی اے سے پہلے ان علاقوں کے اندر آباد تھے. اس ٹائم سی ڈی اے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اسلام آباد کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ وہ تمام تر گاؤں ہیں، یہ تمام تر ایریا جو اس اسلام آباد سے بہت عرصہ پہلے سے ادھر آباد ہے. تو ان لوگوں کو اسی طریقے کی اکوموڈیشن دینی چاہیے، ان لوگوں کو اسی طرح پلاٹ کی پرائسنگ یا کسی بھی چیز میں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے جو ان کا ایکچوئل ویلیو یا ورتھ بنتی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے پھر یہ تمام تر معاملہ تصادم کی طرف جائے گا. تمام تر معاملہ اسی طرح جیسے اس سے پہلے بری مام نے ہم نے آپریشن دیکھا، تمام تر معاملہ اس چیز کی طرف جائے گا. سی ڈی اے کا ٹیگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سی ڈی اے کوئی لوگوں کے ساتھ، سی ڈی اے ہمیشہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے.
اس طرح لوگوں کو لے کے چلے تو انشاءاللہ کوئی تصادم بھی نہیں ہوگا. ہر بندہ خوشی خوشی اپنا لینڈ دینے کو بھی تیار ہے, ہر بندہ خوشی خوشی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان تمام تر علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے تیار ہے. بٹ وہی بات ہے کہ اگر نیک نیتی سے تمام تر معاملہ صحیح کیا جائے تو اس کو کیا جا سکتا ہے, اور اس سے پاکستان یا اسپیشلی اسلام آباد کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر بہت بڑا بوم آنے کا چانس بن سکتا ہے. بٹ وہی بات ہے کہ نیت پلس اس کے اوپر جو ایگزیکیوشن ہے پلس جو پالیسیز بنتی ہے, ان تمام تر چیزوں کو بنانے میں بڑی طریقے سے بڑی چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کو بھی سامنے رکھ کے اگر کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ تمام تر زوننگ اور یہ تمام تر معاملہ بڑے اچھے طریقے سے طے پائے گا, اور انشاءاللہ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ میں اور بھی چار چاند لگے گا. آلریڈی ہمارا شہر جو ہے دنیا کو خوبصورت ترین علاقوں میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو اگر اس مارگلہ ہلز کے اور اس کی سائٹ کی ڈیولپمنٹ اگر اس پلان کے تھرو کی جائے اور اچھے پلان کے ساتھ یہ تمام تر چیزوں کو ایگزیکیوٹ کیا جائے تو میرے خیال سے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بھی بہتر ہے, اوورآل عوام کے لیے بھی بہتر ہے. عوام کے لیے زیادہ ایریاز بنیں گے, اکوموڈیشن کے لیے زیادہ یہ ایریاز کمپیریٹیولی, اس میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو سستے ہیں, شادرہ کا ایریا لے لیں یا اس طرح کا پیچھے کی, تو اگر وہاں پہ ہم کو گورنمنٹ سکیمز کوئی عام لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی سکیمز بنائے, کوئی گورنمنٹ کی اچھی ایسی پالیسیز یا کوئی ایسے سیکٹرز بنائے جہاں پہ ایک غریب بندہ بھی اپنے لیے کوئی پلاٹ خرید سکے, تو میرے خیال سے واہ واہی ہوگی. میرے خیال سے ریل اسٹیٹ اور بھی بہتر طریقے سے اسلام آباد میں, اور جو ہماری نیڈ ہے وہ اور بھی بہتر طریقے سے ہم حل کر سکیں گے. بٹ اس تمام تر معاملے میں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے, آلریڈی سی ڈی اے تو بڑا تیزی سے ان تمام تر ایریا کے اوپر کام کر رہا ہے, ایکوزیشن کے اوپر کام کر رہا ہے, بٹ انشاءاللہ ہم اگلے ٹائم میں دیکھتے ہیں کہ سی ڈی اے فردر آن کس کس ایریا کے آپریشن کرتا ہے اور کس پلان آف ایکشن کے تھرو یہ تمام تر آپریشنز ہوتے ہیں. ان کو فردر آن دیکھنے کے لیے کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. میں نے کوشش کی ہے میں تمام تر ایریاز کو کور کروں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام تر ایریاز کے اوپر سنگل زونز کے اوپر بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا. وہ بھی دیکھنے کے لیے آپ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے آپ کو نوٹیفیکیشن آن کر کے اپڈیٹڈ رکھیں اسلام آباد اور اس کے آگے بڑھنے والے تمام تر معاملات کے اوپر. اللہ حافظ.